عنایت اللہ عصیر ولد لیفٹنٹ محمد مقتدا خان ولد کرنل لارزمان خان ولد راجہ بہادر خان سابق گورنر مستوج 1885 سے 14 مئی 1914 تک 20 سال کی گورنری راجہ بہادر خان کی رہی. میں اسی نسل کا ایک خاکسار آدمی اسیر چترال اپنا نام رکھ کے چترال ہی کے غم میں اور اس سے بڑھ کر پاکستان کے غم میں پوری زندگی کے 70 سال میں بیت چکے ہیں. تو اب بھی میں جس موضوع پر ان پیارے نوجوانوں کے ساتھ بیٹھا ہوں آپ کو عجیب لگے گی کہ اس دیوانے کا کام کیا ہے جو اس طرح کی باتیں یہاں کرتا ہے. اپنے کوئی ذاتی بات نہیں کرتا, اپنے کاروبار کی بات نہیں کرتا, یاک اور ذوق اور دوسرے کاروباری چیزوں کی بات نہیں کرتا. یہاں پہ یہ کس بات کے لیے آیا, جس نے مختصر سی گفتگو ان کے سامنے. یہ ہیں ایک عفیت بیگ صاحب ہیں برغل کے, اسی طرح مبارک خان صاحب ہیں برغل کے, عقیدہ خان صاحب برغل کے مجھے ملے ہیں. جو میری جو آرزو تھی, میری جو ویژن ہے کہ پاکستان کی اپنی زمین, اگر چترال کی کوئی زمین تاجکستان کے ساتھ ملتی ہے تو وہ پاکستان کی زمین ہے, چترال پاکستان کا حصہ ہے. اسی لیے میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ چترال کو ریاست پاکستان کو سے ملانے کے بعد اس کے باؤنڈریوں پر بہت زیادہ صحیح طور پر کام نہیں کیا گیا. چترال ریاست کے کافی حصے کو بدخشان کے ساتھ, وخان کے ساتھ اور اسی طرح نیچے کنال کے ساتھ ادھر جا کے گلگت جو ایجنسی ہے اس کو دے کر چترال کو محدود کر کے پاکستان کے نقشے میں شامل کیا گیا. یہ میرا مین اعتراض ہے. اس اعتراض پر میں کام کر رہا ہوں, لکھتا رہتا ہوں, مگر کوئی پاکستان کے لیے وکیل نہیں ہے, کوئی اس پر سوچتا نہیں ہے, اس پر قدم نہیں لیتے, جس کے لیے ممکن ہے میں افسوس کرتے ہوئے گزر جاؤں گا مگر میری باتیں ریکارڈ میں آ جائیں گی. اس لیے میں ان نوجوانوں کے ساتھ 3 باتوں پر میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں. کیا یہ برغل کے نوجوان ان کی اپنی مت جواب دے, مجھے جواب دے دیں. اچھا, جس سے میں سوال کروں مجھے جواب دے دیں. کیا برغل کی اپنی زمین, یعنی آپ کی اپنی زمین, آپ کے آبا و اجداد کی زمین, یہ قرمبرا لیک کے ساتھ وخان کی حدود ختم ہونے کے بعد جو تاجکستان تک اور اشقمن تک اور خروق تک جاتی ہے, ادھر کو آپ کے علاقے تک پہنچتی ہے, اس میں مشترکہ زمین جو آپ کے آبا و اجداد کی ہو وہ جا کے وخان تک پہنچی ہوئی کہ نہیں پہنچی ہوئی؟ آپ کی اپنی زمین ہے, آپ کے یار جاتے ہیں وہاں پہ. آپ ذرا بولیں, اپنی آپ خود بولیں, اردو میں بولیں. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو باتیں ہم نے کیا وہ بہت مہربانی. وجہ کہ جو زمین ہے قرمبا لیک کا جو اشکمن والے دعا کرے اس پر, یہ زمین بھی کا ہمارا ہے, پاکستان کا ہے, کہ چترال کا. کیونکہ وہ بندہ کہہ رہے گلگت والے کے, اشکمن والے کہہ رہے کہ یہ زمین میرا, نہ کہ اس کے ریٹ فارم نہیں ہمارے پاس بھی نہیں. کیونکہ دراصل یہ زمین KPK والوں کا ہے, یہ قرمبا لیک کے بات کر رہا ہوں. برغل کے باشندوں یہ کا لوگ مشترکہ زمین, بالکل یہ برغل مشترکہ ہے اور خروق تک جاتی ہے. یہ بالکل آپ کی اپنی زمین جا کے خروق تک پہنچی ہوئی ہے, جو وخان کے حدود سے آگے 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 اشقمن کی طرف جو ایریا خالی رہتا ہے. دعوا کر رہے یہ لوگ, یہ اشکمن والے, یہ خاص کر یہ برغل لوگوں کا ہے, اشکمن کا کوئی حق نہیں. اچھا, اشقمن کا نہیں ہے, مگر آپ کے خروق کے ساتھ جو زمین ہے جو خروق تک پہنچی ہوئی ہے, تو خروق کے لوگ بھی اس پر مدعی ہیں کہ ہمارا ہے, یعنی تاجکستان کے لوگ, تاجکستان کے اس کے مقام قریب کے لحاظ. نہیں, تاجکستان تو پاکستان کا حصہ ہے, زمین یہ پاکستان کا ہے, آپ لوگوں کا حصہ ہے. آپ کے یاک, آپ کے مال مویشی گھر بھی وہاں جاتے ہیں, اور آپ لوگ بھی خود بھی جاتے آتے رہو. آپ کے کوئی وہاں پہ کوئی شاد مال ہے, آپ کے مویشی اور مویشی خانے موجود ہیں وہاں پہ. پاکستان کا جھنڈا آپ اس پہ کھڑا کر سکتے ہیں اپنے اس پہ, اپنے اس گھر کے. تو میری تو گزارش یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے وہاں جتنے گھر ہیں, جو زمین آپ کا ہے, آپ کا چراگاہ ہے, آپ کے آبا و اجداد کا ہے, تو آپ کا ہونے کا مطلب ہے پاکستان کا ہے, صوبہ سرحد کا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کسی طرح سے وہاں رابطہ کر لیں, وہاں جتنے گھر ہیں اس ایریے میں ان پر پاکستان کا جھنڈا کم از کم کل سے لہرائے, تاکہ گرمی موسم میں کوئی سیاح جائے, خروق کوئی جائے, اشقمن کوئی جائے, چائنا کوئی جائے, وہ کسی عفیت بیگ کا, مبارک خان کا, یا عقیدہ خان کا, یا عنایت اللہ خان کا نہ ہو, بلکہ پاکستان کی زمین کے طور پر آپ اپنا دعویٰ ثابت کریں گے, اپنا جھنڈا وہاں کے ہر گھر پہ لہرائیں. یہ آپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد میرا مشن کیا ہے؟ میرا مشن یہ ہے, میری درخواست یہ ہے, میری آرزو یہ ہے, میری منت میں کرتا ہوں پاکستان کے ذمہ داروں کی کہ وہ تشریف لائیں, جیولوجیکل سروے آف پاکستان والے دوبارہ آئیں اور ہماری زمین کو جو برغل میں یا ان کے ساتھ پہنچی ہوئی ہے, تاجکستان یعنی خروق کے ساتھ ملی ہوئی ہے, اس کی تحقیق کر کے اپنے نقشے میں درستگی کر لیں, تاکہ پاکستان کی اپنی سڑک
جو ہم سینٹرل ایشیا کو بڑھانا چاہتے ہیں، جو ہم کاشغر تک لے جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے افغانستان کو محنت کرنے کی ضرورت نہ ہو. جب میری اپنی زمین تاجکستان تک پہنچی ہوئی ہے جسے ہم بنا سکتے، وہ کوئی 200 کلومیٹر ہے. چترال سے 250 کلومیٹر پہ آپ تاجکستان جا سکتے ہیں وہاں سے مستوج اور دربند کے ذریعے سے. تو یہ راستہ اگر بن گیا تو بغیر افغانستان کے مداخلت کے اس کی زمین کو اس میں لائے بغیر، وخان کی پٹی کو ٹچ کیے بغیر ہم اپنی زمین میں سینٹرل ایشیا تاجکستان تک جا سکے. تاجکستان تک ہم گئے تو ایک راستہ جو کابل سے بنی ہے چین تک، ان کا موٹر وے انہوں نے بنا ہوا ہے، تو اس موٹر وے کو کراس کرے یہ سڑک. تو اس کا مطلب ہے چائنا، سینٹرل ایشیا، کاشغر اور تاشقند سب کا مشترکہ راستہ ہوگا، اور پورے چترال کی اور پورے کیپ کی بلکہ پورے پاکستان اور وسط ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے ملکوں کی، سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہندوستان سے لے کر ایران، افغانستان، پاکستان کے زمینی راستے کے طور پر دربند، وخان، برغل اور آپ کا علاقہ جو نواز بیٹھے ہیں اپنی زمین پر ہم سینٹرل ایشیا کے تحت منسلک ہو جائیں گے. میری آپ سے نشست کا یہی آرزو تھا. مجھے یقین ہے کہ میری آواز اگر کوئی سنے گا تو ممکن ہے اس پر کوئی ہمارا پاکستان کا کوئی وکیل ہے، کوئی ذمہ دار آدمی ہے، ممکن ہے اس پر سروے کریں، اس کو دیکھیں، اس راستے کو بنائیں. اس میں وخان کے لوگ بھی مخالفت نہیں کریں کیونکہ ان کی بھی اس میں آبادی ہوگی. تو وخان کی زمین نہیں ہے، زمین وہ ہماری اپنی ہے. چترال کے برغل کے لوگ پاکستانی ہیں، ان کا شناختی کارڈ ہے، ان کا ڈومیسائل ہے، یہاں کے اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں. تو اگر زمین برغل کے لوگوں کا ہے تو وہ پاکستان کا ہے. اب پاکستان کو ہماری سرپرستی کرتے ہوئے اپنی زمینی سڑک کو سینٹرل ایشیا تک ہمارے دربند کے علاقے سے پہنچائے، تاکہ پورے چترال کی وادی جو لوری ٹنل سے نکل کر جاتی ہے وہ پورے چترال کو مستفید کرتے ہوئے برغل سے جا کے سینٹرل ایشیا پہنچ جائے اور پورے چترال کی پسماندگی ختم ہو جائے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. انتہائی وقت لیا میں نے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. آج کا دن مبارک ہو ہمارے جیسا، آپ کا نام مبارک ہے، عافیت بیگ ہے، عافیت کا سبب ہو، مبارکبادی کا سبب ہو. ہم پورے عقیدت کے ساتھ عقیدہ خان کو لے کے اس بات پر ڈٹ گئے ہیں کہ یہ راستہ ہم پاکستان سے تاجکستان پہنچائیں گے تو برابر کے اپنی زمینوں کے سر جائیں گے، ہمیں کسی کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور آج کی تاریخ 25 فروری 2021 12:41 پر ہم نے یہ مختصر سی نشست کی. لمبا ہونے کے لیے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں. اس موضوع پر میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنا قلم، اپنی زبان اپنے سیمینار میں اس پر بات کریں تاکہ یہ کام جلد از جلد اس راستے کو ہم پورے چترال کے درمیان سے گزار سکیں. بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی.